دعا مانگنے کے بعد یہ مت سوچا کریں کہ کب کیسے اور کس وقت میں قبول ہوگی، بلکہ اس یقین کے ساتھ مانگا کریں اور اس توکل کے ساتھ دعاؤں کو جاری رکھا کریں کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکن کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے سے ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جاتا ہے۔ آپ کے یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں ہی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کن کہلوا دیتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے چند گرے ہوئے آنسو جو ہیں آپ کی کہانیوں کو مکمل کروا دیتے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا کو پورا فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تاخیر اگر آ بھی جائے تو آپ نے بالکل دعا کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں روکتا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ جو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ملی ہوئی ہے ہم اس پر شکر نہ کر سکیں، وہ کبھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیں ہمیشہ ہماری کمیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہے، ہمیں دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، میں تو اتنا کچھ پڑھ رہی ہوں ابھی تک میرے ساتھ تو کوئی معجزہ ہوا ہی نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں گی۔ کیا کبھی ہم نے ایک بار یہ سوچا ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن سے ہی ہو رہا ہے کہ اس وقت میں ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، نعمتیں میسر ہوتی ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری دعا تو وہیں پر قبول ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آ رہا ہوتا ہے اور ہم دعائیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس آپ کو اگر زندگی میں کبھی بھی ایسے کوئی خیالات کا سامنا کرنا پڑے یا ایسی اگر کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر، اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر، اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر، ہر نعمت کا، ہر ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے معاملات کو حل فرما دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، تہجد نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل بھر میں مان جاتے ہیں اور ادھوری کہانیاں اور قصے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کیجئے، دنیاوی محبتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، اس کے آگے کیا ہوگا، تو اس کے آگے وہ ہوگا جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنے والے لمحات کا، آنے والے ہر ایک چیز کے معاملات کا پتہ ہے۔ تو آپ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو کیوں پریشان کر لیتے ہیں؟ تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، لا حاصل حاصل ہو جاتا ہے، ساری بات آپ کے توکل پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مایوسی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ڈھال لیتے ہیں اور جو نعمتیں آپ کے پاس ملی ہوئی ہیں ان پر شکر ادا کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے اور دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، اور مایوس کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، اندھیروں کو روشنیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کن فرماتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے مسکراہٹ میں بدل دیں گے۔ بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ادھوری کہانی کیسے مکمل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں۔
ہو، آمین سما آمین۔ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ میریکل آف سورہ یوسف سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کے چند سوالات جو ہیں آج کی ویڈیو میں شامل کروں گی۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ ہی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں کہ آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں۔ آپ ہی میں نے جو ہے اللہ پاک سے بہت ٹائم سے ایک دعا مانگی تھی، بہت زیادہ، پھر نہ آپ ہی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میں نے وہ دعا کرنی چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے کہ شاید یہ چیز میرے نصیب میں نہیں ہے اور میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور صرف اللہ سے اپنے لیے بہتری مانگ رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو مانگ رہی ہوں۔ آپ ہی جب میں وہ دعا بالکل نہیں مانگنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میری زبان پر وہ دعا بالکل بھی نہ آئے، بس جو میرے نصیب میں بہتر ہے وہ اللہ پاک عطا کرے، لیکن آپ ہی بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہی دعا بار بار زبان پر آ جاتی ہے، جبکہ اس چیز کا ملنا میرے لیے بالکل ناممکن ہے اور وہ چیز جو ہے وہ مجھ سے بہت دور ہو گئی ہے۔ پلیز آنسر دیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور پیاری بہن پہلی بات یہ ہے، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ دعا کی توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ نے کہا نا کہ آپ نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، تو بیٹا جی ہم کچھ کرنے والے یا چاہنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم جو ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا تک جو ہے وہ زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ تو بیٹا جی دعا جو ہے وہ تو ایک زندگی کا معاملہ ہے، اور دعا کی توفیق تو ملتی ہی تب ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات سوچنے کی ہوتی ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے نا، کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے، اور آپ نے سوچا ہے کہ آپ دعا نہیں کریں گے لیکن پھر بھی آپ دعا کر رہی ہیں، تو بیٹا اللہ پاک کی ہی رضا ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے سوال میں شامل کیا ہے کہ آپ اللہ پاک کی رضا مانگ رہی ہیں۔ اللہ پاک اسی بات میں راضی ہوں گے کہ آپ دعا کریں، آپ کیوں ہمت ہار رہی ہیں؟ کرنا نہ کرنا اللہ پاک نے، اور بیٹا اللہ پاک کے لیے کچھ بھی جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے، اللہ پاک ہر ایک چیز کر سکتے ہیں، اللہ پاک بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک کی رضا بھی تو یہی ہے کہ بیٹا آپ دعا کریں نا، بیٹا یہ تو obvious بات ہے کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ آپ دعا کرتی جائیں، بار بار کرتی جائیں، اور جو ناممکن آپ کے لیے ہے بیٹا جی کچھ بھی اللہ پاک کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور میں نے تو الحمدللہ اتنا کچھ جو ہے کہہ لو کہ ابھی تک دیکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ناممکن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں، انسان کہ نہیں میری زندگی میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر پرابلم نہیں ہے سو اٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں آتی ہیں، یا آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ دعا کرنی چھوڑ دیں گے، میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو میں دعا نہیں کروں گی، ایسا نہیں سوچنا ہے، آپ نے دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا کی توفیق اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ پاک ہم جو کچھ بھی مانگے، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، ہم صرف اور صرف آپ سے ہی مانگے، کیونکہ آپ نے ہی ہمیں عطا کرنا ہے، اور آپ نے ہی ہماری زندگی کے سارے معاملات کو بہترین کر دینا ہے۔ تو میری پیاری بہن آپ بھی دعا کرتی رہیں، اور جتنی پیاریاں مجھے سن رہی ہیں نا، اگر وہ دعا کرنے کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہیں یا نہیں بھی سوچ رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں جو ہوں کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، لیکن آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ میری وہ جو دعا تھی وہ قبول ہوتے ہوتے جو ہے بالکل اینڈ پر آ کر رک گئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا مجھے اپنی دعا کو جاری رکھنا چاہیے، یا جو جیسا ہو رہا ہے اس کو ویسے ہونے دوں۔ جو میری کہانی یہاں تک مکمل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی اللہ پاک کے حکم سے اور دعا کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن میں اب بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ میں دعا کروں یا جو ہو رہا ہے اس پر مطمئن ہو جاؤں، پلیز مجھے جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام
السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ کہ تو سوال میں بیٹا جی آپ کا جواب موجود ہے کہ آپ نے پہلے دعا کی ہے تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو کچھ حد تک قبول فرما لیا ہے، اور بے شک اللہ پاک قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ اور یہ جو تھوڑی سی تاخیر آ گئی ہے نا آپ کے معاملے میں، یا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ میں ہونے دوں، بیٹا آپ کے ہونے یا میرے ہونے سے یا چاہنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک کی اس تاخیر میں بھی کچھ نہ کچھ بہت ہی بہترین جو چیز ہے وہ چھپی ہوگی، جو کہ آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ باقی آپ دعا کو جاری رکھیے، اور دعا سے ہی تو آپ یہاں تک آئی ہیں، آپ کی دعا یہاں تک پہنچی ہے نا، تو آگے کی بھی جو منزل ہے نا وہ انشاءاللہ آسانیوں کے ساتھ حل ہو جائے گی، اور سب کچھ بہترین ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کی مکمل کہانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ جو اپنی دعا کو جاری رکھنا ہے، اور جو بھی سچویشن چل رہی ہے، جیسا مرضی ہو رہا ہے، آپ نے دعا کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے دعا کو کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین جو ہے وہ رستے بھی بنا دیں گے، اور آسانیاں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں زندگی میں، لیکن آپی میرے کچھ اپنے ہیں جو کہ مجھے بار بار نیچے کی طرف کھینچ دیتے ہیں، اور میں دوبارہ سے آگے بڑھنے کی بجائے جو ہے نیچے کی طرف گر جاتی ہوں، اور میں آپی اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور شو کرتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اس سچویشن میں کیا کر سکتی ہوں، اور میں جو ہوں ہمت ہار کر بیٹھ جاتی ہوں۔ پلیز مجھے بتائیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چل سکتی ہوں، اور آگے میں اپنی زندگی میں کیسے بڑھ سکتی ہوں۔ مجھے اپنے طریقے سے جواب دیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن، لوگ جو ہے نا وہ واقعی میں کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ہر لمحے میں اور ہر وقت میں جو ہے ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس کو آپ فیس کر رہی ہیں، یا کوئی ایسے لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، میری جو بڑی والی سسٹر ہے نا، انہوں نے مجھے اس وقت میں نا ایک ایگزامپل دی تھی، جو کہ ایگزامپل نا میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جس ایگزامپل سے میں نے بڑا کچھ سیکھا، تو وہ ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو۔ وہ ایگزامپل جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک کوا ہوتا ہے اور ایک عقاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوا جو ہوتا ہے وہ عقاب سے جلتا ہے، وہ اس لیے جلتا ہے کیونکہ کوے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور عقاب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب کوے کے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ جو عقاب ہے یہ اتنی اونچائی پر کیسے جا سکتا ہے، جبکہ وہ کوا کہتا ہے کہ یہ بات مجھ میں کیوں نہیں ہے، مجھ میں ایسا کیوں نہیں کہ میں بھی اتنی اونچائی کو جو ہے وہ چھو سکوں۔ کوا کیا کرتا ہے کہ کوا اپنے ذہن میں یہ بات سوچتا ہے کہ وہ عقاب کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ نیچے کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ عقاب کی جو ہے نا، جیسے ہی وہ اونچائی پر اڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے عقاب، تو وہ جو ہے نا اپنی چونچ سے وہ اس کو مارنے لگ جاتا ہے عقاب کی نیک کے اوپر، تاکہ وہ جو ہے نا نیچے کی طرف آئے، اس کو درد ہو تو وہ نیچے کی طرف جھکتا جھکتا جو ہے وہ زمین کی طرف آ جائے۔ اب عقاب کیا کرتا ہے، عقاب جیسے ہی وہ کوا اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے عقاب کو، عقاب کیا کرتا ہے، وہ اسے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ مزید اونچا اڑنے لگ جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ جب کوا اڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس لیول تک جانے کی کوشش کرتا ہے جس مقام پر جو ہے وہ عقاب چلا جاتا ہے، جس لیول تک جو ہے عقاب پہنچ جاتا ہے، اس کی آکسیجن جو ہے وہ کوے کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر کوا جو ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ بظاہر آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیتوں کا جو ہے نا وہ پھل ان کو ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عقاب کی نیت جو تھی وہ سچی تھی، اور اس کی کوشش جو تھی وہ سچی تھی، لیکن کوے کی کوشش کیا تھی کہ وہ عقاب کو نیچے گرا کر خود کو اوپر لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس مقام تک پہنچ تو گیا کچھ نہ کچھ کر کر، بے شک اس نے عقاب کو تنگ کیا، جو مرضی کیا، لیکن اینڈ آف دی سٹوری کیا بات ہوئی، وہ یہ بات ہوئی کہ جو اللہ پاک نے جس انسان کو دینا ہے نا وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اور آپ کسی کا نصیب کسی سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن، آپ بھی جو کر رہی ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اللہ پاک نے اگر آپ کو کامیابی دینی ہے نا تو وہ کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایسے کوے یا ایسے چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں زندگی کے ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے
اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کر چلیں. اگر اونچائی آپ کے نصیب میں لکھی ہے، اگر اللہ پاک نے ترقی آپ کو دینی ہے تو وہ دینی ہی دینی ہے. ایسے ویسے کسی بھی معاملات میں آ کر یا کسی کی باتوں میں آ کر اپنی اونچائی کو جو ہے کم نہیں کرنا ہے. اللہ پاک بہترین کرنے والے ہیں. آئی ہوپ اس ایگزامپل سے آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے ایک وقت میں نے بھی کچھ باتیں جو ہے اپنی بہن سے سیکھی تھی، اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ہمیں بڑا کچھ سکھا دیتی ہیں. آئی ہوپ میری پیاریوں آج کے جتنے سوالات شامل کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئے ہوں گے. آگے بھی جتنے سوالات آپ لوگوں کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیوز میں شامل کرتی جاؤں گی. سوالات کے جوابات دیے ہیں، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق دیے ہیں. میری پیاریوں میں بھی سیکھ رہی ہوں. زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. اور میری پیاریوں اب جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں جو ہوں آپ کو اپنی اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں. ایسا ہے کہ آپی جو میری بڑی والی پھپھو ہیں ان کے 3 بیٹے ہیں، اور آپی ہم جو ہیں 4 بہنیں ہیں. تو میرے ابو نے شروع سے سوچا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بہن کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے اچھی جابس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میری بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ میری بہن لے لیں گی. لیکن پھپھو کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ چاہتی تھی کہ اللہ پاک نے اگر انہیں بیٹے دیے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کا جو ہے اونچے گھروں میں رشتے کریں گی، تاکہ آنے والی جو بہویں ہیں وہ ان کے گھر کو بھی سیٹل کر سکیں. اب آپی اللہ پاک کو تو سب پتا ہوتا ہے نا، لیکن آپی یہ امید جو تھی وہ میرے ابو کے دل میں تھی. کہ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ میری پھپھو جو ہے اپنے بیٹوں کے رشتے باہر دیکھنے لگ گئی ہیں، میرے ابو کا دل بہت زیادہ ٹوٹ گیا. میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میری بہن کے 3 بیٹے ہیں تو وہ میری بیٹیوں کے بارے میں سوچے گی، لیکن اس نے جو ہے وہ باہر رشتے دیکھنا شروع کر دیے ہیں. خیر آپی امی نے ابو سے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہماری بیٹیوں کا نصیب اور بہترین لکھا ہوگا. اب آپی ایسا تھا کہ جو میری بڑی والی بہن ہے وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، اور میں جو ہوں آپی یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں. الحمدللہ ویسے تو ہم دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. ایسا ہوا کہ میری جو پھپھو ہیں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کی، اور آپی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہم جو ہے ان کے بیٹے کی شادی میں جا کر نظر نہ لگا دیں. اب آپی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بھی بچپن سے یہ بات ڈالی گئی تھی کہ پھپھو کے گھر ہی رشتہ ہوگا، اور جب آپی رشتہ کہہ لیں کہ پوری شادی ہو گئی اور ہمیں اس شادی میں نہیں بلایا گیا، تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہمارے دلوں پر کیا گزری ہوگی. آپی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری امی نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے. شروع سے آپی ماشاءاللہ سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. اور اب آپی سورہ یوسف ایسا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایسے شامل تھی کہ جب بھی آپی ہمارے ایگزامز ہوتے تھے یا کوئی بھی ایسا معاملہ زندگی میں آتا تھا، امی کہتی تھی کہ بیٹا تم جو ہو سورہ یوسف پڑھا کرو، اللہ پاک کامیاب کریں گے. آپی بالکل واقع میں ہی جب ہم سورہ یوسف پڑھ کر ایگزام دینے کے لیے جاتے تھے، یقین کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد آتی تھی کہ ایگزام اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ ہمیں گھر آ کر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ایگزام ہم اس طریقے سے دے آئے ہیں، جبکہ وہ ایگزام بہت مشکل ہوتا تھا. پھر بس آپی اسی زندگی کے مشکل وقت میں ایک بار پھر آپی جو ہے دوبارہ ہمارا سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے اتنا ساتھ دیا، میری بہن کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیک پروپوزل آیا. پھر آپی وہاں پر کہنے کے جھٹ پٹ جو ہے سارے معاملات طے ہو گئے، اور آپی سورہ یوسف پڑھنے سے میری بہن جو ہے وہ اپنے گھر کی ہو گئی، اور جن سے شادی اس کی ہوئی ہے وہ بھی خود جو ہے ڈاکٹر ہی ہیں الحمدللہ. تو اب آپی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں کیسے میریکل ہوتا ہے. جو آپی میری پھپھو ہیں جنہوں نے ہمیں بالکل سائڈ پر کر دیا تھا اور سن کی بہو لے کر آئی تھی، آپی ان کی بہو نے جو ہے ان کو اس برے وقت میں چھوڑ دیا، جبکہ آپی میری پھپھو کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو چکی تھی. ایک دن آپی میری بہن جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ کہیں شاپنگ پر جا رہی تھی، اور وہاں پر رستے میں آپی جو میری پھپھو ہیں اور ان کا جو سیکنڈ والا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر کے کلینک سے باہر آ رہے تھے. اب آپی میری بہن نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خیریت کو دریافت کیا، تو اب آپی پھپھو نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے. اور بس پھر آپی پھپھو رونے لگی. پھپھو نے کہا کہ دیکھو یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہو گئے ہیں، اور وہ لڑکی جس کو میں اتنے شوق سے لے کر آئی ہوں اپنے گھر، لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور بیٹے کو بھی اس نے الگ کر دیا ہے. بس پھر آپ یہ سارے معاملات جب سنے تو میری بہن نے کہا پھپھو سے کہ پھپھو آپ مجھے اپنی رپورٹس وغیرہ سینڈ کیجیے گا، میں سارے معاملات کو دیکھتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے ساری چیزوں کو میری بہن اور میرے بہنوئی جو ہیں وہ خود پھپھو کی دیکھ رہے تھے. اور اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں آپ ہی یہ ہوا کہ میری پھپھو کو لا کر ہمارے سامنے ہی اللہ پاک نے کھڑا کر دیا. اور بس
बस फिर आप ही پھپھو جن چیزوں کو بہترین اپنے لیے سمجھ رہی تھی، اللہ پاک نے ان کو یہ بتا دیا جو میں کرتا ہوں ہوتا وہی ہے۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ پھپھو کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا تھا، بہن اور بہنوئی جو ہیں دونوں ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں تو نارملی اپنی روٹین وائز جیسے کہ میں سورہ یوسف پڑھتی ہوں، دن میں آپ ہی کسی بھی وقت میں سورہ یوسف پڑھ لیا کرتی تھی، آپ ہی کبھی کبھار جو ہے تہجد کے وقت میں بھی پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایسا ہوا کہ پھپھو کی طبیعت کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے امی ابو ان کے گھر گئے ہیں۔ ان کا گھر آپ ہی عجیب سا ویران سا ہوا تھا، تو آپ ہی یقین کریں کہ میرے امی ابو بھی بہت زیادہ رونے لگے ان کی حالت کو دیکھ کر۔ یہیں پر آپ ہی پھپھو نے میرے ابو سے کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، مجھے اللہ پاک نے یہ بتا دیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی چیز میں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بھتیجوں کو ٹھکرا کر باہر والوں کو اپنایا، لیکن باہر والوں نے میرے ساتھ یہ دیکھو کیا کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے میں اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں، دوسری بیٹی ہے اس کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اور بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ ہی وہاں پر میرا نصیب لکھا تھا اور اس گھر کی بہو بننا میرے نصیب میں لکھا تھا، تو اللہ پاک نے مجھے اس گھر کی بہو بنا دیا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے میری پھپھو کو کافی حد تک شفا بھی دے دی ہے، کیونکہ آپ ہی شادی کے بعد بھی میں ان کو پانی پر دم کر کر سورہ یوسف اور سورہ رحمان دیا کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ بس پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کچھ بھی چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ پاک نے میرا وہاں پر نصیب لکھا تھا، اس گھر کا دانا پانی میرے نصیب میں تھا، تو آج آپ ہی اس گھر کی بہو مجھے اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ اور الحمدللہ آپ یقین کریں کہ آپ ہی میری پھپھو بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت بہتر ہیں، اور آپ نے اپنی ویڈیو میں میری پھپھو کی صحت کے لیے دعا بھی کروانی ہے کہ اللہ پاک جو اب ان کے آگے کی رپورٹس آنی ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ سورہ یوسف کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ پاک بے شک معجزات کرتے ہیں اور اللہ پاک دلوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کزن مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی پسند تھی، لیکن میں اپنی امی کے ڈر کی وجہ سے بولتا نہیں تھا کہ میری امی نے میری بات ماننی تو ہے نہیں، بس میں اللہ پاک سے آپ کو دعا میں مانگا کرتا تھا۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ ایک طرفہ محبت تھی ان کی جو کہ سچی تھی، اللہ پاک نے جو ہے ہم دونوں کو ملوا دیا اور اپنی زندگی بہت اچھے سے اللہ کا شکر ہے کہ گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی سب کے نصیب بہت اچھے کریں، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اللہ پاک آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کی پھپھو کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، اور بے شک میری پیاری جو اللہ پاک نے سوچا ہوتا ہے اور جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اور کوئی انسان کسی کا نصیب جو ہے کبھی نہیں چھین سکتا ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ آپ لوگ بھی جو ہے سورہ یوسف کو دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے اور اللہ پاک کی آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک بہتر سے بہترین کرے، اور اللہ پاک میری ہر پیاری کے، ہر بھائی کے دل کی دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں جہاں پر جو لوگ مجھے سنتے ہیں، اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، دکھ درد غم پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔